1979 میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ایران کا رخ موڑ دیا۔ شاہی نظام لپٹنے کے بعد ایران میں اسلامی نظام قائم کیا گیا، مگر 1979 صرف ایران نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے نہایت اہم ترین سال ہے۔ یہ وہ سال ہے جس نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 50 سے زائد مسلم ممالک کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ متاثر ضرور کیا ہے۔ سب سے پہلے فروری 1979 میں آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں انقلاب ایران، اس کے بعد نومبر میں خانہ کعبہ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والا محاصرہ اور پھر فوجی کارروائی، اور پھر اسی سال 1 ماہ بعد یعنی دسمبر میں گرم پانیوں کی تلاش میں روسی فوج کا افغانستان پر حملہ۔ یکے بعد دیگرے ان تینوں واقعات نے پوری اسلامی دنیا کو کسی نہ کسی طرح متاثر کیا، اور شاید پوری دنیا کو کیا، اور یہ اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے 1979 انقلاب ایران کی۔ گزشتہ قسط میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی پوری طرح مغرب کے اثر میں تھے۔ اہل ایران میں مغربی کلچر اور مفادات سے بیزاری بڑھتی گئی۔ 1978 میں شہنشاہ ایران کے خلاف عوامی مہم کا آغاز ہوا، جس کی قیادت مذہبی علماء کے ہاتھوں میں تھی۔ معاملات شہنشاہ ایران کے ہاتھ سے نکلتے گئے۔ بالآخر عوامی تحریک سے مجبور ہو کر شہنشاہ ایران ایک بار پھر ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ آیت اللہ خمینی، جو اس وقت فرانس میں 15 سال سے جلا وطن تھے، 1 فروری 1979 کو پورا ایران آیت اللہ خمینی کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ یہی تاریخی موڑ تھا جہاں سے ایران شاہی نظام سے پیچھا چھڑا کر مغرب کے اثر سے نکلا اور اسلامی ریاست میں ڈھلا۔ انقلاب ایران پوری دنیا اور خاص طور پر خطے کے لیے اہم ترین واقعہ تھا۔ انقلاب کی گرمی مشرق وسطی میں موجود ان ممالک تک بھی پہنچی جہاں شاہی نظام قدیم نہیں بلکہ حال کی بات ہے۔ یوں سمجھیں کہ سعودی عرب میں بادشاہت 1932 اور متحدہ عرب امارات میں 1971 میں قائم ہوئی۔ بہرحال یہ بھی سچ ہے کہ اس انقلاب نے ایران کے اندرونی نظام کو بھی یکسر تبدیل کر ڈالا۔ سپریم لیڈر کا عہدہ وجود میں آیا جو ملک کی تمام مذہبی، سیاسی، عسکری اور دیگر عہدوں سے بالا تر تھا۔ ملک کا پہلا سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو بنایا گیا۔ آیت اللہ خمینی کے بعد 1989 میں آیت اللہ خامنائی دوسرے سپریم لیڈر بنے۔ 2026 امریکی اور اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنائی کے نشانہ بننے کے بعد ان کے صاحبزادے مجتبی خامنائی تیسرے سپریم لیڈر مقرر ہوئے۔ عراق نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ عراق کی پشت پر امریکہ اور عرب ممالک موجود تھے؟ اس حوالے سے آگے بھی بات کریں گے۔ پہلے ایران امریکہ دشمنی کی ٹائم لائن جان لیتے ہیں یا جڑیں جان لیتے ہیں کہ یہ کب سے اور کیسے ہے۔ ابھی اسلامی انقلاب کی گرما گرمی کم نہ ہوئی تھی کہ امریکہ نے معزول شہنشاہ ایران کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دی، جو ایرانی قوم پر گرا گزری۔ نومبر 1979 میں ایرانی طلبہ کے ایک گروہ نے تہران میں ایرانی سفارت خانے کو یرغمال بنا لیا۔ 63 امریکی ڈپلومیٹس اور اہلکار 444 دن تک یرغمال بنے رہے۔ اسی دوران مذہبی انقلابی حکومت نے امریکہ کو شیطان بزرگ کا لقب دے کر سپر پاور کو دشمن اول قرار دیا۔ اس کے رد عمل میں امریکہ نے نہ صرف ایران پر سخت ترین عالمی پابندیاں عائد کی بلکہ عالمی اثاثوں کو بھی منجمد کر دیا۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے انقلاب ایران کے بعد 1979 میں ہی $12 بلین مالیت ایرانی دولت پر پابندی عائد کی۔ اس کے بعد مختلف ممالک میں اثاثہ جات پر پابندی کا سلسلہ 2026 تک مختلف طور پر جاری رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ایران کے $100 بلین سے زائد ڈپازٹس اور اثاثہ جات پابندی سے دوچار ہیں۔ تاریخ ایران کی پہلی قسط میں ہم نے آپ کو 3000 سال قبل مسیح کا ایران دکھایا، ایلام سے فارس اور پھر ایران تک کا سفر۔ دوسری قسط میں فارس میں اسلام کی آمد، نادر شاہ افشار، قاجار، صفوی اور پہلوی سلطنت کا تاریخ کا جائزہ لیا گیا۔ اگر آپ ایران کی پوری تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو یہ دونوں ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ ایک بار پھر ایران کی طرف آتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے تقریباً 1.5 سال بعد ستمبر 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس وقت عراق کے سربراہ صدام حسین تھے۔ یہ ایک طویل، خونریز اور تباہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ صدام حسین اس وقت امریکہ کے قریبی اتحادی تصور کیے جاتے تھے اور انہوں نے شط العرب پر قبضے کی آڑ میں یہ حملہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عراق ایران جنگ پورے 8 سال جاری رہی، جس نے ایران کی معیشت اور ترقی کو شدید نقصان پہنچایا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی؟
دراصل 3000 سال قبل مسیح سے موجود ایران اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا کی قدیم ترین شاہی نظام میں سے ایک تھا۔ تاریخ ایران کی اس سیریز میں ہم نے پہلی قسط میں قبل مسیح تاریخ کا بھرپور جائزہ لیا، جس میں سائرس اعظم سے لے کے ساسانی سلطنت تک کو کور کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری قسط میں ہم نے 630 عیسوی میں اسلامی لشکر کے ہاتھوں ایران کی فتح دیکھی۔ اس دوران بھی ایران کا شاہی نظام پوری طرح مستحکم نظر آتا ہے۔ فارس خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس سلطنت کا حصہ رہا، پھر سلجوق شاہی تخت پر بیٹھے، ایلخانی اور پھر صفوی سلطنت، اس کے بعد قاجار خاندان، پھر پہلوی خاندان کی بادشاہت۔ گویا انقلاب ایران نے صدیوں پرانے شاہی نظام کو اکھاڑ پھینکا۔ ایسے میں خطے میں موجود چھوٹی بڑی شاہی سلطنتیں پریشان ہو گئیں۔ یہ نہ بھولیں کہ شہنشاہ کا ایران خطے میں امریکی نمائندگی کرتا تھا، سو انقلاب کو ایران تک محدود رکھنے کے لیے ایک بڑی جنگ ناگزیر تھی۔ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ 8 سالہ جنگ میں ایران کی معیشت اور خوشحالی کو تو نقصان پہنچایا، مگر حکومت پر مذہبی انقلابیوں کی گرفت کو مضبوط کر دیا، جو آج تک برقرار ہے۔ یوں سمجھیں کہ عراق ایران جنگ تو 1988 میں ختم ہو گئی، مگر ایران آج بھی حالت جنگ میں ہے۔ یہ جنگ اس اعتبار سے کامیاب قرار دی جا سکتی ہے کہ بالآخر انقلاب ایران کی سرحدوں تک محدود رہا۔ بہرحال ایران نے اس جنگ میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہ کر شدید معاشی اور سیاسی نقصانات کو سامنا کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران جب سے ہی عالمی تنہائی اور پابندیوں کا شکار نظر آتا ہے۔ ایران پر سخت ترین اقتصادی، تجارتی اور فوجی پابندیاں عائد رہیں۔ تیل کی دولت کے باوجود ایران گزشتہ نصف صدی سے معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ عراق سے جنگ تو ختم ہو گئی، مگر ایران نے خطے میں موجود عرب ممالک کی مخالفت نہیں بھولی۔ ایران نے نئی حکمت عملی کے تحت خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پراکسی نیٹ ورک قائم کیا۔ لبنان، عراق، یمن، شام اور دیگر ممالک میں مزاحمتی قوتوں کو آگے بڑھایا۔ اس حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا، اگرچہ امریکہ اور اسرائیل کے برملا مخالفت اور فلسطین کی کھل کر حمایت مسلم دنیا میں سراہی بھی گئی۔ انقلاب کے ساتھ ایران میں سماجی اور ثقافتی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں۔ اسلامی قوانین کو سختی سے نافذ کیا گیا، میڈیا، تعلیم اور عوامی زندگی میں اسلامی اقدار کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ اگرچہ انتخابات کا سلسلہ گزشتہ 50 سال سے جاری ہے، مگر جمہوریت کی آزادی پر سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی شدید خدشات پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ لگ بھگ نصف صدی پابندیوں کے باوجود ایران کی شرح خواندگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی 2/3 آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ یہ طبقہ تعلیم یافتہ ہے، مگر بے روزگاری اور مہنگائی کے سبب ترقی سے محروم ہے۔ 2026 امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مشترکہ حملے نے سپر پاور کی عالمی حیثیت کو بھی شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ شاید ٹرمپ انتظامیہ کے ایران کے بارے میں سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ تو کیا سپر پاور دنیا پر اپنی چودراہٹ برقرار رکھ پائے گی؟ اس حوالے سے آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے جانتے ہیں امریکہ ایران دشمنی کی ٹائم لائن۔ 1980 میں امریکہ نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ 1984 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے ایران کو دہشت گردوں کا سرپرست قرار دیا۔ 1988 میں امریکہ کے جنگی بحری جہاز نے ایران سے دبئی جانے والے مسافر بردار طیارے کو مار گرایا، جس میں 299 افراد جاں بحق ہوئے۔ 1995-96 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے ایران پر معاشی پابندیاں مزید سخت کر دی۔ سن 2002 میں سانحہ 9/11 کے بعد امریکی صدر جارج بش نے ایران کو ایکسس آف ایولز قرار دیا، جبکہ عراق اور شمالی کوریا کو بھی اس ایکسس میں شامل رکھا۔ 2015 میں صدر باراک اوباما نے ایران سے نیوکلیئر ڈیل کی اور پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا، مگر 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں یہ ڈیل ختم کر ڈالی، اور دوسری مدت میں آج بھی وہ اس حوالے سے باراک اوباما کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس تفصیل کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ انقلاب کے بعد سے آج تک امریکہ کے ایران سے تعلقات کبھی بھی دوستانہ نہ رہے، بلکہ دونوں میں ایک دشمنی موجود رہی ہے۔ امریکہ ایٹمی پروگرام اور ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر ایران پر حملے کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے عراق کو بھی 2003 میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن رکھنے کے الزام کے تحت تباہ کیا گیا۔ امریکہ کے صدر جارج بش نے حملے کا حکم دیا تھا۔ جنگ کے بعد 2011 تک، یعنی پورے 8 سال، امریکی فوج عراق میں قابض رہی۔
اب پوری دنیا یہ بخوبی جانتی ہے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی تھیوری بالکل غلط اور جھوٹی تھی۔ بہرحال ایک بار پھر آتے ہیں ایران کی جانب۔ جون 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے ایران پر حملے کا حکم دیا۔ 12 روز جنگ کے دوران امریکی فضائیہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ صرف 8 ماہ بعد 28 فروری 2026 کو ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ خوفناک جنگ 1.25 مہینے جاری رہ کر 8 اپریل کو ہونے والے سیز فائر کے بعد رکی۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جبکہ عمان ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان انڈائریکٹ مذاکرات میں مصروف تھا۔ عمانی وزیر خارجہ سعید بدر بن حماد الزبیدی نے اعلان کیا تھا کہ ایران ایٹمی پروگرام روکنے پر رضامند ہو چکا ہے، مگر صرف اس کے چند گھنٹوں بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی یا حملہ کر دیا۔ جنگ سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دے گا، مگر صورتحال یکسر مختلف نکلی۔ تباہ شدہ اور بدحال ایران نے جس طرح اپنے میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا، یہ قطعی غیر متوقع تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایران نے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا، جو ظاہر ہے کہ عرب ممالک کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ آبنائے ہرمز بند کر دی گئی، جس کے باعث دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی بھی کوششیں کی، حقیقت یہ ہے کہ ایرانی رجیم چینج کو نشانہ بنا کر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اب ایران ختم ہو گیا یا اس کی پوری قیادت مٹا دی گئی تو اب جنگ کا معاملہ رہے ہی نہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ بس یوں جانے کہ مغربی میڈیا نے اسے وار آف مس کیلکولیشن قرار دیا ہے، اور یہ شاید درست بھی ہے۔ امریکہ ایران کو بھی وینزویلا سمجھ رہا تھا، شاید، مگر ہوا یوں کہ تمام تر قیادت مٹ جانے کے باوجود جس طرح ایران سپر پاور کے سامنے کھڑا رہا، یہ امریکہ کے لیے بھی ایک امتحان بن چکا ہے۔ امریکہ یورپ میں اپنے اتحادیوں کو کھو چکا ہے، چین خاموشی کے ساتھ دنیا پر اپنی گرفت بڑھا رہا ہے۔ عالمی تجارت ڈالر کے بجائے یوان میں کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دنیا میں امریکہ مخالف جذبات عروج پر ہیں۔ شاید اس ساری صورتحال کے بارے میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایک سپر پاور کے زوال کا نقطۂ آغاز دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے تیزی سے بدلتے بیانات اور دنیا کے اس سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتے تیور آنے والی کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ نظر آتے ہیں۔ تاریخ ایران کی تیسری اور آخری قسط میں آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہمارا کام تاریخ آپ کے سامنے لانا ہے، غلط، صحیح، اچھا، برا، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں۔ بہرحال تاریخ ایران آپ کے سامنے ہے۔ درخواست یہ ہے کہ مسٹر ڈاکومنٹری کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے اور تبصرے ہمارے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ صورتحال ایک سپر پاور کے زوال کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتی ہے؟ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔